فرض غسل میں کلی کرنا جو ہے یہ فرض ہے، لیکن کلی میں غرغرہ کرنا یعنی حلق تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے حلق تک پانی نہیں پہنچایا اور ویسی کلی کر لی اور اس نے غسل کر لیا تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر یہ غرارہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو ویسی یہ کلی کے ساتھ حلق تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے۔ اگر یہ چھوڑ بھی دیا اور ویسی کلی کیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب سورج گرہن ہو جائے تو اس سے یعنی وہ اس نماز کسوف سے پہلے 2 رکعت آپ صلاۃ کسوف پڑھتے ہیں، اس سے پہلے بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں غسل کر لوں اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لوں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں دعا مانگوں گا سورج کے لیے، تو اس سے پہلے غسل کرتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کہیں کوئی میت ہے، مثلا میت کا آپ نے میت کو غسل دے دیا، وضو غسل دینے کے بعد کفنا رہے ہو، تو اس صورت میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ سرما لگانا یہ سنت ہے، اس میت کو سرما بھی لگا دو، تو یہ ہرگز درست نہیں ہوگا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ میت کو سرما لگائے، بلکہ صرف غسل کرا کے اس کو کفن پہنا کے آپ نے اس کو دفنانا ہے۔ ایک شخص نے سفر کیا یا سفر پر جا رہا ہے اور وہاں اپنے مدت جو ہے وہ پورا کر لی، اپنے وطن اصلی کو جب بھی آیا تو اس نے سب سے پہلے غسل کیا، تو یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ مثلا آپ سفر سے لوٹ آئے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے غسل کر لے اور کپڑے پہن لے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں سلام کا جواب دینا یہ جائز ہے۔ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ جنبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، دوسرا شخص آیا اس کو سلام کیا یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنبی ہوں، بلکہ اس شخص کو جواب دے۔ یہ جواب منع نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں، کچھ بول بھی سکتے ہیں، لیکن مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کرنا بہتر ہے۔ اور ویسے اگر کوئی آیات پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر کسی کو اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہے، مثلا ایک عورت ہے، اس کے سر میں، عورت ہے یا مرد ہے، اتنا شدید درد ہے کہ وہ اگر پانی ڈالے تو اس صورت میں اس کا سر کا درد جو ہے اور زیادہ ہوگا اور اس کے لیے خطرہ ہے، تو اس صورت میں پھر وہ اپنے سر پر مسح کرے اور باقی بدن کو دھو لے۔ اور اگر اس طرح نہ ہو، نقصان نہ کرتا ہو، تو پھر اس کو تھوڑے درد کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ سکتی، یا وہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرے سر میں درد میں نہیں نہاؤں گا، اس کو نہانا ہوگا۔ لیکن اگر اتنا بھی شدید درد ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسح کر لے، اگر مسح بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ بھی چھوڑ دے، باقی بدن کو دھو لیا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس درد کی وجہ سے پورے غسل کو چھوڑ دے، پورے غسل کو وہ نہیں چھوڑ سکتا یا نہیں چھوڑ سکتی۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں 7 میتوں کو جو ہے وہ غسل دینا اس پر فرض ہے، بالکل نہیں۔ یہ بات عوام میں ویسی مشہور ہو چکا ہے۔ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے میں کوئی ایک شخص جاتا ہے اور اس میت کو غسل دے دیتا ہے تو سارے لوگوں کی طرف سے یہ فرض کفایہ جو ہے یہ ادا ہوا۔ اگر نہ دیا، کسی نے بھی نہ دیا اور بغیر غسل کے دفنایا، یعنی کسی کو نہ آتا ہو یا ڈر کی وجہ سے جو بھی مسئلہ ہو، آپ لوگوں نے غسل نہ دی اور اس کو دفنا دیا، تو پھر اس میں سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ لازمی آپ نے 7 میتوں کو اپنی زندگی میں غسل دینا ہے کیونکہ یہ فرض ہے، اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ یہ عوام میں ویسی یہ باتیں مشہور ہے۔ 40 دن کے اندر اندر ہی زیر ناف بالوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ اگر اس طرح ہو کہ ہر ہفتے اس کی صفائی ہو، یہ تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس سے ذہن بھی تیز ہوتا ہے اور پاکی بھی ہے۔ یعنی پاکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان پاک صاف، انسان کو چاہیے کہ وہ پاک اور صاف رہے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے، جس مجبوری کی وجہ سے آپ 40 دن تک اس کو لیٹ کر دیتے ہیں، تو 40 دن کے بعد اس آپ کی جو ہے یہ بالکل آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ 40 دن کے اندر ہی ان کو صاف کر دینا چاہیے۔ میت کو غسل دیتے وقت اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہے اور اس زخم پر کوئی پٹی لگی ہوئی ہے، تو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ اتار دینا چاہیے، وہ اتار دی جائے۔ وہ اس لیے کہ میت کو غسل پورے بدن کو جو ہے اس پہ پانی ڈال دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو
اور وہاں خون بہ رہا ہو، خون بند نہ ہو رہا ہو، تو پھر اس پر کوئی ایسا چیز ڈال دینا چاہیے کہ جس سے خون کا بند ہونا وہ ظاہر ہو جائے۔ اگر اس طرح نہ ہو تو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو تو پھر میت کو غسل دے وقت وہ پٹی اتار دینی چاہیے۔